ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، جہاں ایک بوڑھی عورت 3 لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ تینوں لڑکیاں نہایت حسین تھیں، لیکن سب سے چھوٹی لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ بوڑھی عورت صبح سے رات گئے تک انہیں مسلسل کام کرواتی۔ وہ سونے جیسے دھاگے کو باریک اور نایاب سوت میں تبدیل کرتی تھی۔ جو انہیں ایک تکلا مکمل ہوتا، فوراً دوسرا دے دیا جاتا تاکہ انہیں پل بھر کا آرام بھی نصیب نہ ہو۔ یہ دھاگا نہایت نازک اور بے عیب ہونا ضروری تھا۔ کام مکمل ہونے پر وہ عورت دھاگے کو ایک خفیہ کمرے میں بند کر دیتی۔ وہ سال میں 2 یا 3 بار دور دراز سفر پر جاتی اور 6 دن بعد واپس آتی۔ لڑکیوں کو کبھی علم نہ ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے یا یہ دھاگا کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک دن جب وہ سفر پر جانے لگی تو اس نے ہر لڑکی کو 6 دن کا کام دے دیا اور سختی سے تاکید کی، نظر ادھر ادھر نہ دوڑانا اور کسی مرد سے بات نہ کرنا۔ اگر ایسا ہوا تو تمہارے سونے جیسے دھاگے کی چمک مانت پڑ جائے گی اور مصیبتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ بوڑھی عورت کے جانے کے تیسرے دن ایک نوجوان شہزادہ جو شکار کے لیے جنگل آیا ہوا تھا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور راستہ بھٹک گیا۔ تھکن سے چور وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ چلتے چلتے ایک تنگ راستہ ملا جو اسے جھونپڑی تک لے آیا۔ جھونپڑی کے دروازے پر تینوں بہنیں بیٹھی تھیں۔ شہزادے نے سلام کیا اور بتایا کہ وہ بھٹک گیا ہے، بھوکا اور تھکا ہوا ہے۔ بڑی بہنوں کو فوراً بوڑھی عورت کی تاکید یاد آئی، مگر چھوٹی بہن کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے شہزادے کو اندر آنے دیا، کھانا کھلایا اور دیر تک باتیں کرتی رہی۔ چند دن بعد شہزادے کے سپاہی اسے تلاش کرتے ہوئے جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ جانے سے پہلے شہزادہ چھوٹی لڑکی سے وعدہ کر گیا کہ وہ واپس آ کر اسے اپنی دلہن بنائے گا، لیکن لڑکی نے جیسے ہی تکلے پر نظر ڈالی، اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ دھاگے کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ رات کو جب بوڑھی عورت واپس آئی تو سب سمجھ گئی اور غصے سے بپھر گئی۔ تم نے صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ شہزادے پر بھی بدقسمتی مسلط کر دی ہے۔ چھوٹی لڑکی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ آخرکار اس نے مدد کے لیے شہزادے کو پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ وہ پرندوں کی زبان سمجھتی تھی، اس نے ایک ہدہد کو پیغام دیا کہ شہزادے کو بتائے کہ وہ کس مشکل میں ہے۔ ہدہد شہزادے تک پیغام لے گیا۔ شہزادہ فوراً تیار ہوا اور 9واں دن جھونپڑی پہنچا۔ رات کو وہ لڑکی کو لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے تو اس نے جادوئی جڑیاں اور منتر استعمال کر کے ایک گولی بنائی اور ہوا میں پھینک دی۔ یہ گولی لڑکی کو لگی اور وہ دریا میں جا گری۔ شہزادہ اسے ڈھونڈتا رہا مگر ناکام رہا۔ صدمے سے وہ بیمار پڑ گیا۔ 1 سال بعد شہزادہ اسی پل پر آیا تو دریا پر ایک سنہری کنول کا پھول تیرتا دیکھا۔ پھول سے مدھم آواز آئی۔ وہ لڑکی ہی تھی جسے جادو نے کنول کے پھول میں بدل دیا تھا۔ شہزادہ بہنوں کے پاس گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ان کی بہن ہے۔ انہوں نے جادوئی جڑی بوٹیوں سے ایک کیک دیا تاکہ شہزادہ لڑکی کو آزاد کرا سکے۔ شہزادے نے ایک جادوگر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے خود کو ایک سرخ کیڑے میں بدلا اور دریا میں جا کر کنول کی جڑوں کو آزاد کیا۔ پھر بلند آواز میں بولا، کیڑے سے انسان، کنول سے دوشیزہ، اور دونوں اپنی اصلی صورتوں میں واپس آ گئے۔ لڑکی پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ شہزادہ اسے محل لے آیا اور ان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ایک کنواں آیا اور شہزادے کو یاد دلایا کہ وہ اپنی سسرالی بہنوں کو آزاد کرنے کا وعدہ بھول گیا ہے۔ شہزادہ فوراً جھونپڑی پہنچا۔ اس وقت بوڑھی عورت گھر پر نہ تھی۔ بہنوں نے زہر ملا ہوا کیک تیار کر رکھا تھا۔ جب بوڑھی عورت واپس آئی تو لالچ میں آ کر کیک کھا لیا اور وہ وہیں مر گئی۔ شہزادہ دونوں بہنوں کو بھی محل لے آیا۔ تینوں بہنیں دوبارہ مل گئیں اور سب ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔